مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری دکان پر ایک غیر مسلم کام کرتا ہے، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں کون سی جماعت کا اسلام قبول کروں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کس جماعت کا میں اسلام قبول کروں؟ دیکھیے، آپ کے لیے جو سوال کیا گیا ہے، آپ پر جو اشکال کیا گیا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے میرے ذہن کے مطابق۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے حق کو پہچانا ہے، اسلام کو اس نے پڑھا ہے، اسلام کو اس نے سمجھا ہے، پھر جب اس نے اسلام کو سمجھ لیا ہے اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اسلام ہی حق مذہب ہے، جب دنیا کے ان تمام مذاہب میں سے اس نے اسلام کو چھانٹا، اسلام کو منتخب کیا اپنے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول تو کروں گا مگر کس جماعت کا اسلام میں قبول کروں، تو پہلے آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دنیا کے ان تمام مذاہب میں سے صرف اسلام کو منتخب کیا، کس طرح کیا، کیوں کیا، اس کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ اسلام مجھے سچا مذہب لگا، سب سے اچھا مذہب لگا، اسی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ جب آپ نے دنیا کے تمام مذاہب کو الگ کر کے اسلام کو ہی منتخب کیا تو پھر آپ اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر یہ بھی تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ان جماعتوں میں کون سی جماعت حق پر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اس کو عام زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو یہ جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی یہ جو فرقے ہیں، یہ خدا نخواستہ ایسی جماعتیں نہیں ہیں کہ ان کا کلمہ الگ ہو، کلمے کے جو پارٹس ہیں وہ الگ ہوں۔ ہر مسلمان کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو مسلمانوں کی ہر جماعت مانتی ہے اور اس کو تسلیم کرتی ہے، اس پر ایمان بھی لاتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے اور ہمارا کلمہ بھی ایک ہے۔ ہم سب مسلمان ہی ہے، ہم میں سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہے۔ آپ اس کو ابتداءً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح گھر میں اگر آپ کو کوئی فنکشن کرنا ہو، گھر کی تعمیر کرنی ہو، کوئی اہم کام کرنا ہو، گھر کے 10 آدمی مل کر جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، مگر وہ رائے اتنی مختلف نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے گھر سے ہی بے دخل کر دیں۔ اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر حق اس نے پہچان لیا ہے تو اس کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر وہ آپ پر طنز کرتا ہے، اگر وہ آپ پر تنقید کرتا ہے، یا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمان آپسی اختلاف کے شکار ہیں، یہ ہمیں دعوت دیں گے تو کیوں دیں گے، تو آپ اس کے طنز کا جواب آپ اس کو اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے سوال کا جواب دیں، بلکہ آپ واپس اس کو ایک اور سوال کریں۔ اس نے آپ کو سوال کیا، آپ اس کو سوال کریں۔ وہ کیا ہے کہ اگر اس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے یہاں بہت سارے فرقے ہیں، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث اور دیگر جو جماعتیں ہیں، تو مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہی اختلاف ہیں، آپ اس سے کہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، آپ اس سے کہیں کہ آپ مجھے بتائیں ہندو مذہب کے اندر کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، ان کی جو بنیادی جماعتیں ہیں ان کا تو کہیں اتفاق آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو بکھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارا تو قبلہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، اور ہمارا کلمہ بھی ایک، اور بہت سارے مسائل میں، بلکہ اکثر مسائل میں ہم ایک دوسرے کو الحمدللہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ وہ تو ان کا اختلاف تو اتنی شدت کا ہے کہ ان کی جماعتیں بہت زیادہ ہے، اور ابتداءً جو ان کی جماعتوں کی شروعات ہوئی ہے اس کی تقریباً 6 پارٹیاں ہیں، 6 جماعتیں ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہندو مذہب کی وہ موجود ہے۔ میں نے یہاں پر اس کا منشن کیا ہے کہ ان کے جو بنیادی فرقے ہیں وہ کیا ہے، وشنو مت ان کا ایک فرقہ ہے، شیو مت یہ دوسرا فرقہ ہے، شکتی مت یہ تیسرا فرقہ ہے، گنپتی مت یہ چوتھا فرقہ ہے، سوریا مت یہ 5واں فرقہ ہے، سمارت اور یہ 6واں فرقہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کس کو کرنی ہے، اس میں بھی کوئی ان کا ایک نہیں ہے، اور عبادت کے لیے ان کے 3 دیوتا ہیں، ایک گرام دیوتا ہے، دوسرا کل دیوی ہے، اور تیسرا اشرٹ دیوتا ہے۔ تو جب ان کے خدا
ایک نہیں اور ان کی جماعتیں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کرسچن مذہب آپ کو لے لیں، سکھ مذہب کو آپ لے لیں، ان کے جو 6 فرقے ہیں، اور کرسچنوں کے بھی 6 فرقے ہیں جو شروعات کے بڑے بڑے فرقے ہیں، اور آگے تو ان کی شاخیں نکلتی جائیں گی۔ تو جب آپ پر یہ اعتراض کریں گے، آپ پر یہ طنز کریں گے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں، مسلمانوں کی جماعتیں بکھری ہوئی ہیں، آپ ان سے کہیں کہ مجھے بتاؤ ہندو مذہب کے اندر کون سا اتفاق ہے، وہاں کون سی ایک ہی جماعت ہے، وہاں کون سی پارٹیاں نہیں، اور یہ جو بنیادی 6 جماعتیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں یہ جماعتیں ہیں اور ان کے یہاں اختلاف شدت کا ہے، ہمارا مسلمانوں کا جو اختلاف ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کوئی اسلام سے خارج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان دکان پر ہے، روز وہ کوشش کرتا ہے میں نماز کے لیے آؤں، مگر دکان پر مصروفیت کی وجہ سے میں دکان سے نہیں نکل سکتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، آپ کوشش کر رہے ہیں مگر دکان چھوڑ کر آپ مسجد نہیں آ پاتے ہیں، اس کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ بغیر مضبوط ارادے کیے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان لوگوں کی خوبصورت صفات بیان کی ہے کہ جو کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت اور جن کو ان کی دکان وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ کو ارادہ کرنے کے باوجود آپ مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، رو رو کے مانگنا چاہیے کہ میں اتنا بد نصیب کیوں ہوں، اور میں اتنا سنگ دل کیوں ہوں، اور میں اتنا بدقسمت کیوں ہوں کہ میرے چاہنے کے باوجود اللہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بلا رہا ہے۔ تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، رو رو کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کو مختصراً عرض کریں۔ ایک مرد پر بیوی کے کئی حقوق ہیں۔ دیکھیں، یہ جو رشتہ ہے نکاح کے بعد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے مرد کا لباس ہے۔ لباس کیوں کہا گیا؟ کہ جب ایک انسان لباس پہنتا ہے، کپڑے پہننے کے بعد ایک انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد انسان کے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کون سا داغ ہے، انسان کے جسم پر کیسے دھبے ہیں، کون سے نقصانات اور کون سے جو ہے خراش انسان کے جسم پر لگی ہوئی ہے، وہ کپڑے پہننے کے بعد نظر نہیں آیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ عورت میں اگر کمی ہے تو مرد اس کو اچھالا نہ کرے، مرد کے اندر اگر کوئی عیب اور نقص ہے عورت اس کو اپنے زبان پر نہ لائے۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک دوسروں کے عیب کو چھپانے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوسروں کے عیب کو دوسروں کے سامنے کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں۔ مرد پر بیوی کے حقوق ہے، مثال کے طور پر کہ وہ اس کو خادمہ نہ سمجھے، یعنی نوکرانی نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنی شریکہ حیات سمجھے، اور ایک مزدور کی طرح اس سے کام نہ لے بلکہ اس کو اپنے سر تر کا تاج سمجھے اور اس کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھے۔ اسی طرح اللہ نے اس مرد کو جو بھی معاش کا ذریعہ دیا ہے، جو بھی کاروبار دیا ہے، جو بھی انکم دی ہے، اپنی انکم کے اعتبار سے اپنی اس بیوی پر خرچ کرتا رہے اور اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت، خوشی اور غمی کے اندر جب اسے اپنے ماں باپ سے ملنا ہو، اپنے محرم رشتہ دار سے ملنا ہو تو پھر اس کو ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے۔ بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو مرد اس پر صبر کرے۔ حقوق دونوں طرف کے ہیں، ایک ہی شخص کے حقوق نہیں ہے۔ مرد پر بھی عورت کے حقوق ہے، اور عورت پر بھی مرد کے حقوق ہے۔ جہاں مرد کو یہ کہا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، وہیں عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ عورت پر بھی مرد کے حقوق ہے۔ مرد کے سامنے زبان درازی نہ کرے،
مرد کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس سے زیادہ اس سے فرمائش نہ کریں کہ آج میری فلانی فرمائش پوری کرو، کل دوسری فرمائش پوری کرو، تو عورت ڈیمانڈ کرنے والی نہ ہو اس سے، یعنی جو مرد کو اللہ نے دولت دی ہے اس سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ اسی طرح سے اس نے اگر عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس مال رکھا ہے، اس مال میں خیانت نہ کی جائے، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے جو یہ عزت اور عفت مرد کی ہے، یہ عورت، اس کے اندر خیانت نہ کی جائے۔ خیانت یہی ہے کہ غیر محرموں کے ساتھ بات کرنا، غیر محرموں کے ساتھ ملنا، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے حقوق ہے، مرد پر بھی حقوق ہے اور عورت کے اوپر بھی حقوق ہے۔